زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ تقریب جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، عابدہ، زاہدہ، متقیہ سیدہ پیرانی اماں زبیدہ ہاشمی رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد ہے۔ دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اس کی برکتوں سے محفوظ، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے، اور ہم نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ایک پیر کامل حضور سید کوثر ربانی صاحب قبلہ کے دامن سے وابستہ ہے۔ یاد رکھیں، پیر ایک انسان کے لیے روحانی باپ ہوتا ہے، ایک وہ باپ ہوتا ہے جو انسان کے بدن کو پالتا ہے، اور ایک وہ باپ جو انسان کی روح کی تربیت فرماتا ہے۔ اگر بدن کو پالنے والا باپ نہ رہے، پھر بھی انسان کسی طریقے سے کھا پی کر اپنی زندگی گزر بسر کر سکتا ہے، مگر اگر روحانی باپ نہ رہے تو پھر انسان کی دنیا بھی ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی جسمانی باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، اس کے جسم کی نشو و نما کرتا ہے، تو بیٹا آگے جا کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، دولت مند بنتا ہے، سرمایہ دار بنتا ہے۔ مگر روحانی باپ جب اپنے بیٹے کی روح کی تربیت کرتا ہے تو پھر دنیا کی نگاہیں دیکھتی ہے کہ کوئی نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے، اور کوئی فرید الدین بنتا ہے، کوئی قطب الدین بنتا ہے۔ ہاں باپ بدن کی تربیت کرتا ہے تو بیٹا بندہ بنتا ہے، اور پیر روح کی تربیت کرتا ہے تو پھر مرید بندہ نواز بنتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہے۔ دعا کرتے ہیں رب کریم ہم پر ہمارے مرشد کا سایہ سلامت رکھے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میں اپنی بات کو بڑے مختصر انداز میں سمیٹوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ بات کہلوائی، لوگوں سارے احسانات اپنی جگہ، مگر مصطفیٰ جان رحمت فرماتے لوگوں اگر ان احسانوں کے بدلے میں تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میری آل سے پیار کیا جائے، میرے گھرانے والوں سے محبت کی جائے۔ اور یاد رکھنا، ہم نبی کی آل سے محبت کریں گے تو فائدہ نبی کی آل کا نہیں، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں میرے نبی کی آل کا پیار ہوگا، جب وہ مرے گا تو اللہ مرنے کے بعد اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جس کے سینے میں نبی کی آل کا پیار رہے گا، مرنے سے پہلے اللہ اس کے ایمان کو مکمل فرما دے گا۔
جس کے سینے میں نبی کی آل کا پیار ہوگا اللہ مرنے سے پہلے اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. جو نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا, میرے آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کے لیے اس کی اولاد آئے یا نہ آئے, نبی اور آل نبی کا پیار لے کر دنیا سے گیا ہے. اللہ مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر فرشتوں کا نزول فرمائے گا. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے سینے میں نبی اور آل نبی کا پیار لے کر دنیا سے جائے گا اللہ اسے موت اہل سنت والجماعت پر عطا فرمائے گا. اس میں فائدہ نبی کی آل کا نہیں, فائدہ ہمارا ہی ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم اس پاکیزہ تقریب میں حاضر ہیں پیرانی اماں کے ایصال ثواب کے حوالے سے. ابھی میں سید طاہر علی بھائی سے ملاقات کر رہا تھا, گیا تھا غسل کی غرض سے, تو انہوں نے بتایا پیرانی اماں کی شان یہ تھی کہ سبحان اللہ وہ دل کی بڑی صاف تھی, عاجزی ان کی بے مثال, عبادت ان کی بے مثال, سخاوت ان کی بے مثال. جو بھی ان کے دروازے پر آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. میرے دل نے کہا خالی ہاتھ جائے گا بھی بھلا کیسے. اللہ اکبر, یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے پر آنے والا خالی دامن آتا ہے مگر یہاں سے جاتا ہے تو اپنی جھولیاں بھر کر کے جاتا ہے. آؤ در صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یا جب زہرا پاک کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا تو زہرا پاک کی شہزادی کے دروازے سے بھلا کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے. وہ دل کی بڑی صاف تھی سبحان اللہ, ان کا اخلاق بے مثال, ان کا کردار بے مثال. میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, آج آپ یہاں سے جب اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو تو خدا را پیرانی اماں کی مبارک زندگی سے آپ یہ عمل ضرور لے کر کے جائیں اور اسے اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں. اپنے دل کو صاف رکھیں, اپنے دل کو صاف. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, صحابہ بیٹھے تھے کہ صحابہ یہ جو ابھی اندر داخل ہونے والے ہیں یہ جنتی ہیں. دوسرے دن پھر میرے نبی نے فرمایا یہ جو بھی اندر آئیں گے نا یہ جنتی ہیں. تیسرے دن پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو اندر داخل ہونے والے ہیں میرے غلام یہ جنتی ہیں. تو صحابہ کو یہ فکر لائی کوئی آخر بات کیا ہے کہ 3 دن ہو گئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ہیں, معلوم تو کیا جائے کہ آخر بات کیا ہے. تو ایک صحابی رسول روانہ ہوئے, ان کے گھر پہنچے اور کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں, مہمان بنے. دن گزارا, رات گزاری, 1 2 3 دن گزر گئے مگر کیا دیکھتے ہیں وہی 5 وقت کی نماز ہے اور کوئی زیادہ عبادت و ریاضت بھی نہیں, اور جو عام معمولات لوگوں کے رہتے ہیں وہ معمولات ہیں. آخر بات کیا ہے, کس بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جنتی بتایا ہے. جب وقت پورا ہو گیا آنے لگے تو کہنے لگے کہ مقصد میرا مہمان بننا نہ تھا, مقصد تو یہ تھا کہ میں نے 3 دن دیکھا حضور علیہ السلام کو کہ نبی نے بتایا کہ یہ جنتی ہے, مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی برکت سے میرے نبی نے جنتی بتایا. وہ کہتے کوئی اور عمل تو نہیں, ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے حوالے سے کوئی برائی نہیں رکھتا, میں سب کے لیے اپنا دل صاف رکھتا ہوں. وہ صحابی کہتے کوئی اور عمل نہیں ہے, بس اسی عمل کی برکت سے مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں جنتی بتایا ہے. اور یہ عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ پیرانی امی کی مبارک زندگی میں پایا جاتا تھا. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر کے جائیں. خیر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رب کریم ان کی تربت پر رحمتیں نازل فرمائے, برکتیں نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ان کے صدقے طفیل اللہ تعالی ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے.
فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر جبل پور کی آن بان شان جنہیں کہا جاتا ہے ماجد جبل پوری آ رہے ہیں۔ منگوایا بیٹا کرسی